اپنی بچیوں کو ان کی سہیلیوں سے دوستی میں حد سے نہ گزرنے دیں۔ ان کے گھر رات رکنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ اس قسم کے جملوں پر فوراً محتاط ہو جائیں۔ میں تو اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سہیلی کے حسن کی حد سے زیادہ تعریف پر بھی کان کھڑے کر لیں، حتیٰ کہ ان کی استانیوں کی ان میں غیر معمولی دلچسپی پر بھی شک کریں۔ کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں استانیوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لڑکیوں کو ورغلا کر جنسی تعلق قائم کیا۔ بالخصوص گرلز ہاسٹلز میں یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے۔ بات یونیورسٹیوں اور کالجز سے ہوتی ہوئی اب اسکولز تک آ چکی ہے۔ بچیاں کون سا لٹریچر پڑھ رہی ہیں، ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ پر کیا دیکھ رہی ہیں، ان پر نظر رکھیں۔ ایسے طریقے موجود ہیں کہ آپ بچوں کے لیپ ٹاپ اور موبائل کی ہر ایکٹیویٹی پر خبر رکھ سکیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان طریقوں کو ماہرین سے سیکھیں۔ ٹیکنالوجی میں بچوں سے ایک سٹیپ آگے رہنے کی کوشش کریں، لیکن بچوں کو ہرگز علم نہ ہو کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ بھاڑ میں گیا انگریزوں کا پرائیویسی کا درس۔ یہ حبیث بچوں کو پرائیویسی کے بہانے والدین سے الگ کرتے ہیں، پھر اس پرائیویسی کے دوران ان کے ذہنوں میں اپنی کتابوں اور میڈیا کے ذریعے زہر انڈیلتے ہیں۔ ہم جنسیت کو ایک نارمل انسانی رویہ باور کرواتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے بیسٹ سیلر ناول میں الحاد اور ہم جنسیت کی تعلیم ہے۔ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بھی مذہب اس قبیح فعل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے ہم جنسیت سے اگلا پڑاؤ الحاد ہے۔ ہم جنس پرستی کفر نہیں، لیکن کفر کی طرف لے جانے والا راستہ اور شیطان کا ہتھیار ضرور ہے۔ اور میرے نزدیک ایک انقلابی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کم عمری میں ان کی شادی کر کے ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تو کم از کم ان کے نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کی جان کی ہی نہیں بلکہ ان کے ایمان کی اور ان کی حیا کی بھی حفاظت کریں۔ ہم جنس پرستی دین اسلام کی روح سے جس طرح مرد کے ساتھ تعلقات گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ غیر فطری ملاپ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مرد مرد کے پاس اپنی شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زناکار ہیں، عورت عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں بھی زناکار ہیں۔ دوسرے موقع پر صرف عورتوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ عورتوں کی ہم جنسیت ان کی آپس کی زناکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحت پر فقہ میں کہا گیا ہے کہ اگر دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ شہوت کی تکمیل کرتی ہیں تو وہ دونوں زناکار ہیں اور لعنت کی مستحق ہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس موذی لفظ سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بستر پر سونے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے جسم کی قرابت کے مواقع میسر آتے ہیں۔